جانیے قدر، میرے پیارے دوستوں، بزرگوں، بھائیوں، 7ویں پارے کی ایک آیت کریمہ پروردگار عالم نے اس آیت میں اپنے پیارے نبی کے غلاموں کو ایک نصیحت فرمائی۔ یہ خطاب اللہ نے مومنوں سے فرمایا ہے، حضور کے دیوانوں سے فرمایا، آقا کے کلمہ پڑھنے والوں سے فرمایا۔ فرمایا مومنو انما الخمر، توجہ میرے والے پاسے ہونا، ادھر ادھر نہیں دیکھنا، ادھر دیکھنا۔ انما الخمر والمیسر والانصاب والازلام، کہ بے شک شراب جو ہے یہ بہت گندی چیز ہے، والمیسر شراب اور جوا یہ بہت گندی چیزیں ہیں، والانصاب والازلام نشے کی چیزیں اور بت پرستی، رجس پلیتی ہیں، گندی چیزیں۔ فاجتنبو گندی چیزیں اور شیطان کا عمل ہے، شیطانی عمل ہے، جوا کھیلنا، تاش کھیلنا، نشے کی کوئی چیز استعمال کرنا، شراب پینا، شرک کرنا، یہ اللہ کو پسند نہیں ہے یہ عمل۔ اللہ نے فرمایا یہ شیطانی عمل ہے، رحمانی عمل نہیں ہے۔ تو فرمایا فاجتنبو، اس سے بچو۔ فاجتنبو امر کا صیغہ ہے، امر وجوب کے لیے آتا ہے۔ اللہ کا حکم جب بندے پہ آ جائے تو بندے کو ماننا فرض ہے۔ تو فرمایا فاجتنبو، شراب کے قریب نہ جانا، جوئے کے قریب نہ جانا، نشے کی چیزوں کے قریب نہ جانا، بت پرستی کے قریب نہ جانا۔ مالک اگر ہم اس سے بچیں تو فائدہ کیا ہوگا؟ پروردگار نے فرمایا میں تم سے وعدہ کرتا ہوں۔ اللہ کا وعدہ سچا ہے نا؟ اللہ کا فرمان حق ہے نا؟ اور اللہ سے بڑا سچا تو کوئی نہیں ہے، ہاں جی، وہ اپنے ہر بات کو سچ کر دکھاتا ہے۔ تو فرمایا ہر نشہ آور چیز، آپ نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم کل مسکر حرام، حدیث کی لذت اپنی ہے، حدیث کا نور اور اس کے برکات اپنے ہیں۔ جس کو حدیث کی لذت، قرآن کی لذت آ جائے وہ ادھر ادھر جاتا ہی نہیں ہے۔ غور کرنا میرے پیارے بھائی، ادھر میری طرف توجہ کرو۔ فرمایا کہ ان سے تم بچو گے تو میں پروردگار تمہیں ہر مقام پہ کامیاب کروں گا۔ فاجتنبو، میں بچاؤں گا تمہیں، تم بچو گے میں تمہیں بچاؤں گا۔ پھر تم اچھا بندہ گندی چیز چھوڑ کے پھر تو خوشبو ہی لگائے گا نا۔ جب شراب چھوڑے گا
تو اچھی چیز پیے گا نا, اللہ اسے زمزم پلائے گا. اللہ تعالیٰ نے فرمایا نا اس کو چھوڑ میں تجھے کامیاب کروں گا. تو اللہ فرماتے ہیں تو گندی چھوڑ میں تجھے حج پہ بلاؤں گا. ہاں گندی مندی چیزیں چھوڑ اپنے در پہ بلاؤں گا, در رسول پہ بٹھاؤں گا اور بٹھا کے زمزم پلاؤں گا. حضور کے مدینے کے میں کھجوریں کھلاؤں گا. ہاں جی, اور تو اس سے بچ, تجھے سورہ یاسین کا پانی پلاؤں گا. بندہ اچھا ہو, کچھ تکلیف ہو جائے, کہتے ہیں یارو استاد جی کے پاس جاؤ, پانی پڑوا کے آؤ ذرا, میں پیوں گا مجھے سکون آ جائے گا. نہیں کہتے ہیں نا جی. تو اللہ فرماتے ہیں تو اس سے بچ, یہ شراب گندی چیز ہے, یہ شراب بری چیز ہے, یہ برائیوں کی جڑ ہے, یہ ام الخبائث ہے, یہ انتہائی غلیظ ہے, اور یہ بندے کا دماغ معاف کر دیتی ہے, بندے کا دماغ بیکار کر دیتی ہے. اور جب بندہ اس کے گھوٹ پیتا ہے, آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کا ایمان نکل جاتا ہے. جب زانی زنا کرتا ہے تو فرمایا اس کا ایمان نکل جاتا ہے. جب چور چوری کرتا ہے وہ بے ایمان ہو کے کرتا ہے. شرابی شراب پیتا ہے اس کے سینے سے ایمان نکل جاتا ہے. پھر ارشاد فرمایا کہ جس نے ایک مرتبہ ایک گھونٹ شراب کا پی لیا, 40 دن تک اس کی نماز قبول نہیں کروں گا. یعنی اتنی گندی چیز ہے. اور مولا علی کرم اللہ وجہ الکریم, سرکار علی پاک, علی بھی سونا ہے, نبی بھی سونا ہے. سرکار علی پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا ایک چشمہ ہو, اس میں ایک قطرہ گر جائے شراب کا, پوری زندگی میں اس چشمے کا پانی نہیں پیوں گا. پھر فرمایا وہ چشمہ ختم ہو جائے, اس پر کمرہ بن جائے, اس کے ساتھ مینار بن جائے, اور مینار بننے کے بعد مجھے کوئی کہے کہ تو یہاں کھڑے ہو کے اذان دے, ورنہ میں اذان بھی نہیں دوں گا. ایک قطرے کی بات کی, اتنا نقصان ہے. اور پھر ارشاد فرمایا 3 آدمی ہیں لا يدخلون الجنہ, اور اللہ پاک نے فرمایا کہ لا يكلمهم اللہ ولا ينظر. وہ 3 ایسے بد نصیب ہیں, فرمایا کہ نہ یہ اللہ پاک انہیں جنت میں داخل کرے گا. توجہ ہے نا, توجہ میری طرف رکھنی ہے. نہ ہی میں ان کو جنت میں داخل کروں گا. سرکار فرمایا حالانکہ جنت کی خوشبو 500 سال کی راہ سے آتی ہے, نہ جنت کی خوشبو سنگواؤں گا, نہ وہ جنت میں داخل ہوگا. اور فرمایا نہ ہی اللہ پاک اس سے کلام کریں گے, وَلَا يَنْظُرُ إِلَيْهِمْ, نہ ہی اس کی طرف اپنی نظر رحمت کریں گے. اور فرمایا کہ نہ ہی اس کو پاک کریں گے. ان میں سے پہلا کون ہے؟ فرمایا الحاق لوالدیہ, سب سے پہلے وہ بد نصیب ہے جس نے اپنی ماں کو ستایا ہے, جس نے اپنے بابا کو ستایا ہے, جو والدین کا نافرمان ہے. اللہ فرماتے ہیں میرے دربار میں اس کے لیے کوئی جگہ نہیں ہے جب تک ماں باپ راضی نہ ہو جائے. اور فرمایا کہ دوسرا منان, جو احسان کر کے پھر جتلاتا ہے. نیکی کر لی, بھلا کر لیا کسی کے ساتھ, پھر بات بات پہ اسے
جتلانا شروع کر دیتا ہے، میں نے تیرے سے یہ بھلا کیا، میں نے تیرے سے یہ بھلا کیا، میں نے یہ کیا، میں نے وہ کیا۔ اللہ فرماتے ہیں اس سے نہ دیتا بہتر تھا۔ فرمایا کہ اس ہاتھ سے تو دے، اس ہاتھ کو پتہ ہی نہ ہو، اس طرح دے۔ اور قرآن میں کہا منّم ولا اذلہم اجرہم، جو بندے نیکی کر کے، احسان کر کے اذیت نہیں دیتے تو فرمایا ان کا اجر ان کے رب کے پاس موجود ہے۔ اور پھر فرمایا تیسرا ولا مدمن خمرن، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تیسرا وہ بد نصیب ہے جس سے نہ اللہ اپنا دیدار کروائے گا، نہ اسے اس پر رحمت کرے گا، نہ اس کو پاک کرے گا، نہ ہی اس کو جنت میں داخل کرے گا۔ تو فرمایا تیسرا وہ بد نصیب ہے جو شراب پیتا ہے۔ اتنی بری چیز ہے۔ اور جب بندہ یہ بدبودار ہے، شراب بدبودار ہے، جب اس کو بندہ پیتا ہے اس کی آنکھ کی شرم و حیا ختم ہو جاتی ہے، اس کا ایمان جب نکل جاتا ہے۔ جب بندہ شراب پی لے پھر اس کو ماں کا حیا نہیں نظر آتا، اس کو بہن کا حیا نہیں نظر آتا، اسے بیٹی کا رشتہ نظر نہیں آتا۔ زیادہ پی لے تو سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ اپنی خالہ کو نہیں چھوڑتا، اپنی ماں کو نہیں چھوڑتا، حدیث میں ہے۔ اور جب اس گندی چیز سے جب بندہ بچے اور اللہ سے دعا کرے کہ اللہ مجھے اس سے بچانا، تو اللہ بچاتا بھی ہے، اللہ اس سے محفوظ بھی رکھ لیتے ہیں۔ اس سے جو بچے، اللہ فرماتے ہیں اس سے بچ کے آ، میں تجھے شراب طہور پلاؤں گا۔ ہاں، جس کا ذکر اللہ پاک نے قرآن میں بیان کیا کہ میں وہ شراب طہور پلاؤں گا، وہ خوشبودار بھی ہوگی، وہ اعلیٰ بھی ہوگی، اور اس میں اللہ کی محبت بھی ہوگی کہ جب انسان اس شراب کو پیے گا تو دل کرے گا اور پیوں، اور اس کو اللہ کی محبت اور معرفت کا نشہ چڑھ جاتا ہے۔ وہ کہتا ہے میرے مالک اب تو نے شراب طہور پلا دی ہے، اب تو مجھے اپنا دیدار کرا۔ وہ جتنی دفعہ پیتا جائے گا اتنی دفعہ وہ التجا کرے گا، میرے مالک میں نے تیری محبت کا جام پی لیا ہے، اب مجھے دیدار تو کرا۔ جب بندہ یہ چیز پی لے، گندی چیز، نہ گھر کا، نہ گھاٹ کا، نہ دوستوں کا، نہ یاروں کا، نہ بھائیوں کا، نہ بہنوں کا، نہ خدا کے در کا، نہ ادھر کا نہ ادھر کا، ہر چیز ختم، تو میرے پیارے بھائی یہ کیسے لگتی ہے؟ جب یار گندے ہو، جب برے یار ہو، بروں کی صحبت ہو، اور پھر یہ لگتی ایسا بنا دیتی انسان کو، نہ دین کا رہتا ہے نہ دنیا کا رہتا ہے۔ ملک زمینیں گئیں، پیسے گئے، جائیدادیں گئی، عزت گئی، ہار شاہی گئی، اور پھر جو بندہ شراب پیتا ہے نا وہ زنا کا دل دادا ہو جاتا ہے، وہ برائی کا دل دادا ہو جاتا ہے۔ اور آپ کو پتہ ہے کہ زنا اور فنا، شراب تو ام الخبائث ہے، یہ تو جناب والا تمام برائیوں کی جڑ ہے۔ کوئی بندہ اس کو دوائی سے پیے تب بھی اللہ تعالیٰ اس کو پکڑ لیتے ہیں، اور اس کے اندر تو ساری بیماری ہے، شفا تو اس میں ہے نہیں۔ کوئی کہے کہ پیشاب میں شفا ہے تو شفا ہو سکتی ہے، پیشاب تو پلیت ہے، تو جس طرح پیشاب پلیت ہے اسی طرح پیشاب سے بھی بدتر پلیت ہے شراب۔ یہ اندر کے گردے ختم کر دیتی ہے، اندر جاتی ہے، ہاں جی، جھولی میں ہے جھولی پلیت، ہاتھوں کو لگے ہاتھ پلیت، منہ کو لگے منہ پلیت،
دل کو آئے دل پلیت، پیٹ میں